ڈاکٹر صاحب ہم نے خود دیکھا ہے اس کو فرسٹ ہینڈ کہ پاکستان کی معیشت اگر کبھی خراب ہوتی تھی ماضی میں تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کے بارے میں فکر مند ہوتی تھی اور وہ اپنے کنسرنز اپنی اپریہنشنز ظاہر کرتی تھی، بعض اوقات تو پبلکلی بھی ظاہر کر دی جاتی تھی. لیکن یہ ایک سال سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اپریہنشنز ہیں ہی نہیں، اگر ہیں تو کیا ظاہر نہیں ہو رہی ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہوگی؟ دیکھیں، میں تو ان کے بہاف میں تو نہیں بول سکتا ہوں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی روز تو میں بات تو نہیں کرتا ہوں، لیکن جو شواہد نظر آتے ہیں کہ شواہد یہ ہے کہ کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکوں گا کیونکہ میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں رہتا ہے. ٹھیک ہے، جب کسی نے فون کیا تو میں اپنا ویو دے دیتا ہوں، اس کے علاوہ اس سے زیادہ نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ کنسرن انہی کو ہونا چاہیے، انہی کو ہونا چاہیے. لیکن مجھے خود بھی حیرانی ہے کہ یہ سب چیزیں آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. آپ چلو ڈاکٹر اشفاق کی بات کو نہ توجہ دیں، یہ جس کا آپ نے اگزامپل دیا ہے بلومبرگ کا، یا اس سے پہلے بھی اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کا جو ایک خبر آئی لنڈن اکانومسٹ جو نکالتا ہے، اس میں بھی بہت ہاربل قسم کے پکچر پریزنٹ کیے گئے ہیں. تو اگر چلو ڈاکٹر اشفاق پہ اعتبار نہ ہو، لیکن کم سے کم دوسروں پہ تو کر لو کہ یہ کیا بتا رہے ہیں کہ کیا ملک کی اکانومی اسی طریقے سے چلے گی. میں واقعی میں بھی حیران ہوں کیونکہ سب سے زیادہ کنسرن انہی کو ہونا چاہیے. میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو سر، اور کہ ان کو کیوں نہیں ہونا چاہیے. ہم نے آئی ایم ایف سے جو پالیسیز ہم نے امپلیمنٹ کیے ہیں، جس میں دو پالیسیز کا میں خاص ذکر کروں گا، ایک ایکسچینج ریٹ کی ڈی ویلیویشن اور دوسرا انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا. تو انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کر ہم نے اپنے اخراجات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. جب اسٹیٹ بینک 1% اپنا انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتا ہے تو 250 بلین کا انٹرسٹ پیمنٹ ایک سال میں بڑھ جاتا ہے. تو آپ سوچیں کہ اس سال میں، اس مالی سال کو ہی لے لیں تو کہاں سے کہاں انٹرسٹ ریٹ کو ہم نے پہنچایا ہے. ملٹیپلائڈ بائی 250 بلین آپ رکھ لیں تو اتنا تو آپ کا انٹرسٹ پیمنٹ میں چلا جائے گا. تو آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں دسمبر، بلکہ ٹو بی ایگزیکٹ دسمبر 2022 تک کے انفارمیشن کی بیسس پہ جو منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے، جہاں سے میں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ جتنا بھی فیڈرل گورنمنٹ کا ریونیو ہے ٹیکس کی شکل میں، نان ٹیکس کی شکل میں، سب کو ملا کر، اور اس کے بعد اس میں سے جو ہم این ایف سی ایوارڈ کی شکل میں صوبوں کو دے دیتے ہیں، تو جو بچتا ہے وہ کہلاتا ہے نیٹ فیڈرل ریونیو. نیٹ فیڈرل ریونیو. تو یہ اب فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو پیسے بچتے ہیں اس سے 3 سے 4 بڑی رسپانسبلٹیز ہے فیڈرل گورنمنٹ کی. سب سے پہلا ہوتا ہے کہ ڈیٹ کی پیمنٹ کرنا، یہ انٹرسٹ پیمنٹ پلس پرنسپل کی پیمنٹ کرنا. دوسرا ہوتا ہے ڈیفنس، اپنے دفاع کو پیسہ دینا. تیسرا ہے سیلریز آف دی سول سرونٹس، جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں ہیں. اور چوتھا یہ ہے کہ کہیں پر ہم کوئی سبسڈی وغیرہ دے رہے ہیں تو اس کے لیے بھی پیسہ ہمیں مختص کرنا پڑتا ہے. تو یہ 4 بڑی آئٹم ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. تو دسمبر تک، دسمبر 2022 میں عالم یہ تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو ریونیو تھا وہ صرف انٹرسٹ پیمنٹ کو پورا کرتا تھا. اور اس کے بعد انٹرسٹ پیمنٹ کے لیے بھی ہم نے تقریباً 55 بلین، ہم نے یہ 100 بلین سے زیادہ ہم نے بورو کیا ہے. تو ہمارا جو فیڈرل گورنمنٹ کا ریونیو بچتا ہے وہ ایون انٹرسٹ پیمنٹ کو فائنانس پورا نہیں کر پا رہا ہے. ناٹ ٹو مینشن دی انٹائر ڈیفنس اسپینڈنگ، دی انٹائر پی ایس ڈی پی ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ، دی انٹائر سیلری آف دی سول سرونٹس. جتنا بھی ہم سبسڈیز دے رہے ہیں دے آر آل آن بوروڈ ریسورسز.